www.attableek.com, the reviver of Iman. ادھر سامنے بیٹھے ادھر منہ کر کے اس کو اردو بھی سمجھتا ہے نہیں اس کو بھائی نزدیک آ جائے. یہ بچہ جو ہے وہ قرآن ختم کر رہا ہے, حافظ قرآن بن رہا ہے, اور آج حضرت کے ہاتھ سے انشاءاللہ آخری 3 سورت پڑھے گا. یہ ہمارے مرحومین منشی صاحب جو ہے ان کے بیٹے کے بیٹا ہے. منشی صاحب جو تھے پہلے یا نماز پڑھے الطاف حسین بھائی ہے. گاڑی تو کیا حافظ بنا گئے نہیں کاٹی نہیں ہے. ارے دیکھو پوری اسٹائل سے کاٹی ہے گاڑی والی گاڑی اگر تیری نہیں ہے تو حافظ کیا خاص حافظ ہے سمجھے نہیں. داڑھی بھی اس نے ابھی تو کاٹ رکھی بڑی فیشن سے. ایسا کیا حافظ بنا رہے ہو تم؟ ایسے حافظ بنا رہے ہو اتنے 5-6 سال میں حافظ بنا, اب تک اس کا تم ذہن بنا نہیں سکتے. کیا حافظ بنایا؟ ذرا عمل تو صحیح کرو اس کا. درست دیکھو کتنی شاندار اسٹائل سے کاٹی ہے گاڑی. چلو پڑھو. پھر جب تراویح میں کھڑا ہونے کا مسئلہ آئے گا تو پھر مسئلہ پوچھنے آئیں گے کہ داڑھی کم ہو تو تراویح پڑھا سکتا ہے نہیں. ارے پہلے حفظ کراتے وقت ہی ذہن بناؤ ان کے وہ صحیح معنی میں حافظ بنے, عمل کا درست ہو. اور بیٹا چل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله پڑھ قل هو الله پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. بارك الله في حفظك واستقامك واستقرك. اس نوجوان کے حفظ میں اللہ برکت فرمائے، اس کے والدین کے لیے اسے مبارک فرمائیں، اس کے خاندانوں کے لیے اسے مبارک فرمائیں. حدیث شریف میں یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حافظ ہے اس کو خاندان کے ایسے 10 اشخاص کے بارے میں سفارش کرنے کا حق ملے گا جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی، وہ سفارش کر کے جہنم سے بچائے گا. حدیث شریف ہے، لیکن حافظ کے لیے، رمضان حافظ کے لیے نہیں. رمضان حافظ کو رمضان میں قرآن یاد ہوتا ہے، باقی 11 مہینے یاد نہیں ہوتا. حافظ وہ ہے جو سال کے سال پورا قرآن الف سے یا تک 9 کے زبان ہو، وہ حافظ ہے. اس کو یہ حق ملے گا کہ تو اپنے خاندان کے ایسے 10 اشخاص کے بارے میں سفارش کر سکتا ہے جس کے لیے جہنم واجب ہو گئی. تو اس لیے کسی ایک بچے کا حافظ ہونا پورے خاندان کے لیے بھی پر امید ہے کہ پتہ نہیں کس کے بارے میں وہ سفارش کر ڈالے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ہی کو پکا حافظ بنائے، اور پکا حافظ بنا کر کے اس کے ماں باپ کے لیے، خود اس کی ذات کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو برکت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ایک آیت ہے، سورہ وہ پڑھی جا چکی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. یہاں بیٹھ جائے بیٹے، یہاں جائے، میرے پاس آ جائے. میرے محلے میں ایک دھوبی ہے، رفیق اس کا نام ہے. تو وہ اپنے 2 بچوں کو لے کر میرے پاس آیا، حضرت ان کے لیے دعا فرما دیجئے، ان کو مجھے میں حافظ بناؤں گا ان کو. تو میں نے کہا تو ناظرہ پڑھنا جانتا ہے؟ کہنے کہ نہ. میں نے کہا تیری بیوی ناظرہ پڑھنا جانتی ہے؟ کہنے کہ نہ. میں نے کہا تو نماز پڑھتا ہے؟ کہنے کہ نہ. تیری بیوی نماز پڑھتی ہے؟ کہنے کہ نہ. میں نے کہا پھر لے جا، خواہ میں دعا کر کے کیوں دعا ضائع کروں، یہ تیرے بچے حافظ نہیں بنیں گے، جا لے جا. اب وہ بڑے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، شادی کبھی نہیں ہوئی، جوان ہو گئے، 2 کپڑے دھوتے ہو گئے. ناظرہ بھی دونوں بچوں نے نہیں پڑھا، حفظ تو کیا کرتے. اس لیے میرے بھائیوں، پہلے اگر بچے کو عالم بنانا چاہتے ہو، حافظ بنانا چاہتے ہو تو گھر کا ماحول دینی بناؤ. حافظ پٹیل رحمت اللہ علیہ، اب تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے یہاں کیا قاعدہ ہے. پہلے ان کے یہاں میں جب 35 سال پہلے جب بولٹن میں رمضان گزارتا تھا تب کی بات میں کہہ رہا ہوں، حافظ صاحب کے یہاں ڈیوزبری میں قاعدہ یہ تھا
کہ جو شخص اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کرنا چاہتا ہے تو وہ بچے کو لائے اور بستر لے کر آئے اور بچے کو داخل کر کے سیدھا ایک چلے کے لیے نکل جائے. تو لوگوں نے مجھ سے شکایت کی کیونکہ میرے حافظ صاحب سے تعلقات تھے. مجھ سے شکایت کی، اس لیے شکایت کی کہ میں حافظ صاحب سے عرض کروں. لوگوں نے شکایت یہ کی کہ حافظ صاحب نے بہت سخت شرط لگا رکھی ہے. کیا ضروری ہے کہ جس دن بچے کو مدرسے میں داخل کر رہے ہیں اس دن موقع ہو ایک چلے کے لیے نکلنے کا؟ ہو سکتا ہے اس دن موقع نہ ہو، آگے پیچھے جا سکتا ہے. نہیں وہ تو کہتے نہیں، یہیں بچہ داخل کرو، ہو جاؤ. بہت سخت شرط لگا رکھی. ان کا منشا یہ تھا کہ میں حافظ صاحب سے کہوں کہ اس شرط میں ذرا نرمی کریں. رمضان کے بعد میں حافظ صاحب سے ملنے گیا ڈیوزبری. چائے ناشتہ وغیرہ جو کچھ ہونا ہوتا ہے ہوا. اس کے بعد جب سب لوگ چلے گئے میں اور حافظ صاحب دونوں رہ گئے. تو میں نے حافظ صاحب سے عرض کیا، حافظ صاحب آپ نے مدرسے میں بچے کے داخلے کے لیے یہ کیا شرط لگائی ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آدمی کے پاس میں اس دن موقع ہو جماعت میں نکلنے کا جس دن اس نے وہ بچے کو داخل کر رہا؟ آگے پیچھے کسی دن بھی نکلے، پھر مدرسے میں بچے کو داخل کر رہے اور باپ جماعت میں جائے. یہ دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ تو حافظ صاحب نے مجھے وجہ سمجھائی ہے، مجھے بہت سمجھ میں آئی، معقول وجہ سمجھ میں آئی. حافظ صاحب نے کہا کہ مولانا دیکھیے یہ ایسا ملک ہے کہ ہم یہاں مدرسے میں بچے کو مار نہیں سکتے. گجراتی میں کہتے ہیں بھائی باپو کرین، یعنی پھسلا کر ہم اس کو سمجھا کر نماز میں لگاتے ہیں. ناظرہ پڑھنے کے لیے، تبلیغ حفظ کرنے کے لیے بڑی عمر میں آتا ہے جس میں نماز فرض ہو گئی ہے تو ہم سمجھا بجھا کر کے نماز میں لگاتے ہیں. پھر ہمارے یہاں مہینے میں 3 دن کی چھٹی ملتی ہے، بچہ گھر جاتا ہے. اب وہ گھر گیا، باپ نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، بھائی نماز نہیں پڑھتے، بہنیں نماز نہیں پڑھتی، تو بچہ 3 دن گھر رہ کر نماز تھوڑی پڑھے گا. جو سب گھر میں ہے ویسا ہی ہوگا. پھر 3 دن کے بعد آیا تو ان گھڑ آ گیا. وہ ہم نے سمجھا بجھا کر نماز کی عادت ڈالی تھی، وہ سب گئی. اب پھر اثر نو محنت شروع کرو، سمجھاؤ بجھاؤ. سختی کر نہیں سکتے، دانت آنکھ دکھا نہیں سکتی، ڈانٹ سکتے نہیں، مار سکتے نہیں. پھر سمجھا بجھا کر کے لکڑی کو گرم کرو، گرم کر کے یوں سیدھی کرو. تو اس لکڑی کو ہم سیدھی کرتے ہیں. پھر 3 مہینہ پورا ہو گیا، پھر 3 دن چھٹی ہو گئی، وہ پھر گھر گیا، پھر ویسے انگڑ ہو کر آ گیا. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر بچے کو پڑھانا ہے تو اس کے گھر کا ماحول دینی ہو، نماز کا ماحول ہو. بچہ جب گھر جائے تو سب کو دیکھے کہ باپ نماز پڑھ رہا، ماں نماز پڑھ رہی، بھائی نماز پڑھ رہے، بہنیں نماز پڑھ رہی ہیں، تو بچہ بھی سب کے ساتھ نماز پڑھے گا. تو ہمیں اثر نو محنت نہیں کرنی پڑے گی. یہ حافظ صاحب نے مجھے سمجھایا. میں نے کہا حافظ صاحب بہت سب اچھا قاعدہ ہے، مضبوطی سے اس پر جمے رہو، بدلو مت سے. تو میرے بھائیوں، یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو حفظ کرائے، وہی رمضان حافظ نہیں، رمضان حافظ کے لیے کوئی فضائل نہیں. اسی طرح سے ایک حدیث شریف ہے، وہ بھی حافظ کے لیے نہیں ہے، وہ بھی عام ہے. لوگوں نے اس کو بھی خاص حافظ کے لیے خاص کر دی اور بوگس حافظ کے لیے خاص کر دی. حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ یقال لقارئ القرآن، حافظ لفظ نہیں ہے، وہ بندہ جس کو قرآن پڑھنے سے دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے.
تو جنت میں اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا، جہاں آخری آیت پر تو جا کر رک جائے گا بس تیرا مرتبہ بھی جنت میں بڑھتے بڑھتے وہیں رک جائے گا، اور جب تک تو پڑھتا رہے گا مرتبہ بڑھتا رہے گا۔ یہ حدیث شریف ہے، اس میں حافظ لفظ نہیں ہے میرے بھائیو، یقال لقارئ القرآن ہے، ایک عام بندہ ہے، اس کو دلچسپی ہے، وہ روزانہ ایک منزل پڑھتا ہے۔ صحابہ ایک منزل پڑھتے تھے، اور وہ منزلیں قرآن میں بنی ہوئی ہیں۔ پہلی منزل سورہ فاتحہ سے چلے گی، سورہ مائدہ سے شروع تک ختم ہو جائے گی، پھر سورہ مائدہ سے چلے گی، سورہ یونس پر ختم ہو جائے گی۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے فارمولہ ہے فمی بشوقن، فمی میرے منہ میں شوق بھرا ہوا ہے، فمی بشوقن میرا منہ شوق کے ساتھ ہے۔ تو پہلی منزل سورہ فاتحہ سے شروع ہوتی، فا آیا، پھر میم آئی مائدہ سے شروع ہوا، پھر یا آئی یونس سے شروع ہوئی، بی آیا بنی اسرائیل سے شروع ہوئی، شین آئے شعراء سے شروع ہوئی، واو آیا والصافات سے شروع ہوئی، بڑا قاف آیا قاف والقرآن المجید سے شروع ہوئی۔ یہ 7 منزلیں ہیں، اور یہ 7 منزلیں صحابہ کے زمانے میں تھی۔ صحابہ 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے۔ اس کو لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ حافظ سے کہا جائے گا جنت میں کہ پڑھتا جا چڑھتا جا۔ ارے حدیث شریف میں حافظ کا لفظ نہیں ہے، یقال لقارئ القرآن، جس کو بھی قرآن کریم پڑھنے سے انٹرسٹ ہے، دلچسپی ہے۔ پھر بعد میں لوگوں نے ایک نئی منزل نکالی، اس کا نام ہے منزل فیل۔ فیل کے معنی ہاتھی۔ پہلی منزل شروع ہوگی سورہ فاتحہ سے، دوسری منزل شروع ہوگی 10 پارے کے بعد سورہ یونس سے، اور تیسری منزل شروع ہوگی 10 پارے کے بعد سورہ لقمان سے۔ یہ بزرگوں نے نکالی ہے، صحابہ کی تو وہی فمی بے شوقین تھے۔ اور ابو داؤد میں روایت ہے، ایک طالب علم جہاں کسی دیہات کے تھے، وہ پڑھنے کے لیے مدینہ میں آئے تھے۔ وہ ایک جگہ پر ٹھہرے تھے، جہاں مناسب جگہ ہوگی وہاں تمبو خیمہ لگا کر ٹھہرایا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد ان طالب علموں کے پاس جاتے تھے۔ بچے نہیں تھے، بڑی بڑی عمروں کے تھے۔ جب مسلمان ہوتا تھا، جب سے علم حاصل کرتا تھا، تو بڑی بڑی عمروں کے طالب علم تھے، ان کو پڑھانے جاتے تھے۔ ایک دن حضور کے تشریف بری میں، بردمان لے جانا، تشریف بری یعنی تشریف لے جانے میں، ایک مرتبہ تشریف بری میں دیر ہو گئی، تو طالب علم انتظار کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑی دیر سے تشریف لے گئے تو یہ فرمایا کہ آج میرا وظیفہ باقی رہ گیا تھا، اس لیے میں نے عشاء کے بعد اپنا وظیفہ پڑھا، اس میں آنے میں دیر ہو گئی۔ وظیفے کو اردو فارسی میں تو وظیفہ کہتے ہیں، عربی میں وظیفہ نہیں کہتے، ورد کہتے ہیں۔ میرا ورد باقی رہ گیا تھا، یعنی وظیفہ باقی رہ گیا تھا۔ تو حضور جب تشریف لے گئے تھے تو حضور کے ساتھ میں 2-4 صحابہ بھی گئے تھے۔ اب حضور نے یہ تو نہیں بتلایا کہ ورد کیا ہے، وظیفہ کیا ہے، لیکن یہ تو متعین تھا کہ قرآن کریم پڑھنے کا وظیفہ ورد تھا۔ آج کل لوگ الحزب العظم بھی پڑھتے ہیں، مناجات مقبول پڑھتے ہیں، یہ سب کتابیں اس وقت نہیں تھی، اس کے یہ ورد وظیفے تھے بھی نہیں۔ صحابہ تو اسی قرآن کے پیچھے مر مٹے تھے۔ تو وہ طالب علم کہتے ہیں
کہ ہم نے حضور سے پوچھنا تو مناسب نہیں سمجھا کہ حضور کا وظیفہ کیا ہے. تو ان طالب علموں نے یہ حضور کے 7 صحابہ آئے تھے، ان سے پوچھا کیف تحذبون القرآن، تم قرآن کا وظیفہ کس طرح بناتے ہو؟ تو ان صحابہ نے ان کو بتایا کہ 4 صورتیں، 5 صورتیں، 7 صورتیں، یوں بتایا تھا. پھر اس کو جمع کر کے فمی بے شوقین بنایا ہے بعد کے لوگوں نے. انہوں نے تو گنتی بتائی تھی کہ شروع کی اتنی صورتیں ایک دن پڑھتے ہیں، اس سے اتنی صورتیں دوسرے دن، اتنی صورتیں تیسرے دن. اب یہ بعد میں فارمولا بنا دیا یاد رکھنے کا، تو ہمیں وہ تعداد ہی یاد نہیں رہی. حالانکہ ہم نے پڑھائی حدیث بار بار، لیکن کتنی صورتیں بتائی تھی وہ یاد نہیں رہا، کیونکہ دوسری چیز اس کی جگہ پر آ گئی. تو صحابہ تو اس طرح وظیفہ کرتے تھے، اور صحابہ وہ عمل کرتے تھے جو ان کو حضور بتاتے تھے. صحابہ وہی عمل کرتے تھے. بعد میں لوگوں نے جب عمل میں شوق بڑھا، عبادت میں غلو پیدا ہوا، تو بڑی منزلیں بنا دی، منزل فیل، ہاتھی. صحابہ کی یہ منزل نہیں تھی. صحابہ تو جو حضور نے ان کو بتایا تھا وہی منزلیں کرتے تھے. 7 دن میں 1 منزل پڑھو، اور مگر 7 دن میں 1 منزل پڑھنے کے لیے بھی جہرن پڑھنا ضروری نہیں. سرن آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے جہرن پڑھیں چاہے سرن پڑھیں، تھوڑا جہرن پڑھیں تھوڑا سرن پڑھیں، ہر طرح چلے گا. لیکن من میں پڑھنے سے نہیں چلے گا. من میں پڑھنا کیا ہے؟ قرآن دیکھ رہا ہے. www.attableek.com The Reviver of Iman. من میں پڑھ رہا ہے. یہ من میں پڑھنا نہیں چلے گا. جہرن پڑھو، پاس میں بیٹھا ہوا سن لے، یہ جہرن ہے. اور خود اپنا پڑھا ہوا سنے، پاس والا نہ سنے، تو یہ سرن ہے. تو چاہے سارا جہرن پڑھو، چاہے سرن پڑھو، چاہے تھوڑا جہرن پڑھو تھوڑا سرن پڑھو، سب چلے گا. لیکن آپ من میں پڑھیں، من میں پڑھیں گے نہیں چلے گا. بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین حافظ نہیں، تمام صحابہ کا ورد یہ تھا. وہ 1 منزل روزانہ پڑھتے تھے، وہی منزل قرآن کریم میں لکھی ہیں، منزل فیل نہیں لکھی. پھر اور عبادت میں غلو پیدا ہوا، تو روزانہ 1 قرآن ختم، 24 گھنٹے میں 1 قرآن ختم. تو یہ جائز ہے، مگر صحابہ کا طریقہ نہیں تھا. بلکہ بعض بندے تو 1 رکعت میں 2 رکعتوں میں قرآن ختم کرتے تھے. یہ سب بزرگوں کا عمل ہے اور جائز ہے. لیکن صحابہ کا عمل جو صحابہ کو حضور نے بتلایا تھا، وہ منزل فمی بے شوقین کے یہ تھا. تو یہ جو روزانہ 1 منزل پڑھتا ہے، یہ ہے قرآن پڑھنے والا. اور 10 پارے پڑھتا ہے، اور 1 دن میں 1 پورا قرآن پڑھتا ہے، وہ یقیناً وہ بھی قرآن پڑھنے والا ہے. لیکن کم سے کم حضور نے صحابہ کو جو 7 منزلیں بتائی ہیں وہ پڑھنے والا ہے، چاہے حافظ ہے چاہے نہیں ہے، وہ قاری قرآن ہے. تو حدیث شریف میں ہے یقال لقارئ القرآن، قرآن پڑھنے سے جس کو دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے، جنت میں جانے کے بعد میں اس سے کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا. کوئی یہ کہے کوئی جنت میں قرآن کہاں ہے؟ جواب یہ کہ جنت میں قرآن نہیں ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ جنت کوئی روس کی حکومت تھوڑی ہے جہاں پورے ملک میں کوئی قرآن نہیں ہو سکتا. یہ جو رسیا ہے، روسیا، پورے ملک میں کہیں کوئی قرآن نہیں چھوڑا تھا انہوں نے. اب انہوں نے 5 ملکوں کو آزاد کر دیا ہے، تو اب قرآن وہاں لے جا سکتے. اس سے پہلے پورے 80 سال ایسے گزرے ہیں کہ رسیا میں کوئی قرآن نہیں تھا. ملتا تھا تو فوراً سزا ملتی تھی اور جلا دیتے تھے. تو جنت کوئی روسیا تھوڑی ہے.
وہاں قرآن نہیں ہوگا اس کی کیا دلیل ہے؟ وہ تو ہر چیز ہے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کو تمہارا جی چاہے. تم حافظ نہیں ہو اور تمہارا قرآن میں دیکھ کر پڑھنے کو جی چاہتا ہے تو لے قرآن، وہاں تو ہر چیز ہے. یو پی کے ایک دیہاتی نے کہا مولوی جی جنت میں حقہ ملے گا. اچھا آج میں سو رہا تھا، صبح میں سوچ رہا تھا کہ یہاں لوگ گھروں میں بیڑی سگریٹ کیسے پیتے ہیں، کیونکہ گھر تو سارے پیک ہیں. اب بیڑی سگریٹ پیئیں گے دھواں باہر نہیں نکلے گا تو سارا گھر بدبو ہو جائے گا. تو یہاں لوگ بیڑی سگریٹ یقیناً پیتے ہوں گے، تو ان پیک گھر ہیں اس میں کیسے پیتے ہوں گے؟ یہ میں سوچ رہا تھا کہ کسی بندے سے پوچھوں گا، تو اس لیے میں نے پوچھ لیا. کوئی نہ کوئی تدبیر کرتے ہوں گے دھواں نکالنے کی، ضرور ایگزاسٹر لگاتے ہوں گے، کچھ نہ کچھ کرتے ہوں گے. بیڑی نہیں چھوڑ سکتے، ایگزاسٹر چاہے لگانا پڑے، بیڑی تو پیئیں گے، سگریٹ تو پیئیں گے. تو میرے بھائیو، بیڑی پینے چلے گئے تو دماغ میں سے مضمون نکل گیا. کیا بیان کر رہا تھا؟ ہاں، دیہاتی نے کہا اجی مولوی جی جنت میں بیڑی پینے کو ملے گی. نہیں، بیڑی نے حقہ. ہمارے یہاں کے جو دیہاتی ہیں وہ بیڑی سگریٹ نہیں پیتے، حقہ پیتے. اور مفتیوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ حقہ پینا جائز ہے، بیڑی سگریٹ پینا مکروہ تحریمی ہے. اور تمباکو تھوکنا یہ حقہ پینے کے حکم میں ہے، اور تمباکو نسوار نگلنا بیڑی سگریٹ کے حکم میں ہے، مکروہ تحریمی ہے. آپ کہیں گے کہ یہ احکام جدا جدا کیوں ہو گئے؟ اس لیے جدا جدا احکام ہو گئے کہ حقے میں دھواں نیچے پانی میں جاتا ہے اور پانی میں ٹھنڈا ہو کر کے ریفائن ہو کر پھر آتا ہے منہ میں، تو پھیپھڑے میں گرم دھواں نہیں پہنچتا. اور وہاں ریفائن ہوا تو تمباکو میں جو نکوٹین ہے وہ ساری نہیں پہنچتی، بہت ساری 90% تو وہیں رہ گئی، 10% ہی آتی ہے. اور بیڑی سگریٹ میں گرم گرم دھواں پھیپھڑے میں پہنچتا ہے اور سارا نکوٹین وہیں پہنچتا ہے اور سارا دماغ میں 10% چڑھتا ہے اور بقیہ خون میں شامل ہوتا ہے. نکوٹین خون میں شامل ہوتا ہے. آپ جانتے ہو پورے جسم میں 1 منٹ میں لکوڈ خون بلڈ 8 مرتبہ رننگ کرتا ہے، اور 8 مرتبہ ہارٹ اس دل کو پھیپھڑے میں بھیجتا ہے. پھیپھڑا اس میں سے کاربائڈ باہر پھینکتی ہے اور آکسیجن باہر سے اندر لے کر خون میں شامل کر کے ہارٹ کو ریٹرن کرتا ہے. پھر ہارٹ اس کو 8 مرتبہ پمپنگ کرتا ہے. تو جو چیز پھیپھڑے میں جائے گی وہ بلڈ میں شامل ہوگی. اس لیے یہ جو 10% نکوٹین 10% تو دماغ میں چڑھی نشہ، اور 90% نکوٹین جو ہے وہ بلڈ میں شامل ہوئی اور وہ جسم میں یوں گھومتی رہتی ہے. بیڑی سگریٹ پینا، گرم گرم پینا اور دھواں نکالنا، اسموکنگ، اس کو مکروہ تحریمی کہا. اور حقے میں ٹھنڈا دھواں ہو کر آتا ہے اور 10% نکوٹین رہتا ہے، باقی دھواں پانی میں رہ گیا. 24 گھنٹے کے اندر وہ پانی بدبودار ہو جائے گا، وہ نکوٹین اس میں رہا ہے. تو اس لیے مفتیوں نے کہا کہ حقہ پینا تو مباح ہے، جائز ہے، اس کا ضرر کم ہے، اور بیڑی سگریٹ پینا یہ مکروہ تحریمی ہے. تو ہمارے یہاں جو دیہات کے لوگ ہیں وہ بیڑی سگریٹ نہیں پیتے، حقہ پیتے ہیں. حقہ چاہیے ان کو چاہے کچھ ہو. جیسے خان صاحب کو
نسوار چاہیے، نسوار کے بغیر ان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ ایک فوج لڑنے کے لیے گئی، کمانڈر نے فجر کے بعد حکم دیا حملہ کرو، فوج بیٹھی ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد پھر کمانڈر نے حکم دیا تو حملہ کرو، اب وہ بیٹھے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ یہ حکم دیا تو ایک بولا بابا چائے نہ خوردہ نسوار نہ چشیدہ چگونا جم کند، کا چائے تو ابھی بھی نہیں اور نسوار تو ابھی منہ چکھا بھی نہیں ہے، اور کہتے حملہ کرو، کیسے حملہ کریں گے؟ اسی طرح سے ایک تو پان ہے، ایک تو یہ نسوار بھرا اتنا خطرناک ہے کہ جو پاگل نہیں ہے وہ بھی اگر نسوار بھرے گا پاگل ضرور ہو جائے گا، اتنا بدبودار اور اتنا تیز ہوتا ہے۔ اس کو جو کچھ کرنا ہے پھر اس کو تھوکتے رہو، گلے سے نیچے مت جانے دو، تو حقے کے حکم میں، اور اگر آپ نے تھوک نگل لیا تو اب یہ بیڑی سگریٹ کے حکم میں ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہی مسئلہ ہے پان کا، پان میں بھی تمباکو ہے، اگر آپ پان تھوکتے ہیں تو حقے کے حکم میں ہے، اور پان کھاتے ہیں تو یہ بیڑی سگریٹ کے حکم میں۔ اندر پان میں تمباکو ڈال کر لپیٹ کر منہ میں رکھا، چبا رہے ہیں، اور جو کچھ نکل رہا ہے وہ پیٹ میں جا رہا ہے، یہ بیڑی سگریٹ کے حکم میں ہے، کیونکہ سارا تمباکو تو پیٹ میں جا رہا ہے، اور پیٹ میں گیا تو پیٹ میں جا کر کے جو ہضم ہوگا اس ہضم میں یہ نیگیٹو سارا شامل ہوگا۔ اور اگر آپ پان منہ میں رکھ کر کے نگلتے بالکل نہیں، جب منہ میں ضرورت پیش آئے تھوک دیتے ہیں، جب ضرورت پیش آئے تھوک دیتے ہیں، پھر آخر میں سارا ہی پان نکال کے تھوک دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پان تھوکنا۔ اردو کا پہلے محاورہ تھا، جب میں بچہ تھا، طالب علم تھا، تو اس وقت محاورہ تھا پان تھوکنا۔ کتابوں میں اب بھی لکھا ہے، حضرت شیخ الہند قدس سرہ افطاری کرتے تھے پان سے۔ اذان ہوئی، انہوں نے پان کا بیڑا اٹھا کر کے، بیڑا نہیں، یہ دو لفظ الگ الگ ہے، ایک ہے بیڑا، یہ پان یوں لپٹتے ہیں اور تکونا بناتے ہیں، یہ پان کا بیڑا ہے، پھر اس میں لنگوٹ اس میں لونگ گھساتے ہیں اور پلیٹوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ پان کا بیڑا ہے۔ اور یہ جو پانی کا جہاز مال بھر کر کے آتا ہے یہ بیڑا ہے، تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، یعنی وہ بیڑا جو ڈوب جائے گا، تو یہ بیڑا لفظ ہے۔ تو حضرت جب اذان ہوتی تھی تو بیڑا اٹھا کر کے منہ میں رکھا، اسے تمباکو پہلے سے پڑا ہوا ہوتا تھا، تھوڑی دیر بیٹھے بیٹھے چباتے تھے، پھر اس کے بعد جب نماز کا وقت قریب آتا تھا تو اٹھ کر چلتے تھے اور مسجد میں جا کے تھوک دیتے تھے، نگلتے نہیں تھے۔ تو اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت افطار کرتے تھے پان تھوکنے سے۔ دیکھو ہم افطار کرتے ہیں کھجور سے، اور گجراتی تو افطار کرتا ہے بجے سے، سب سے پہلے کھجور بھی بعد میں، پہلے بجا کھائے گا، اور بجے سے بھی پہلے سموسے سے، وہ سموسے جو 2 مہینے پہلے سے فریج میں بنا کر رکھے ہیں عورتوں نے، 2 مہینے پہلے فریج میں بنا کر عورتوں نے رکھے ہیں، اس سے افطار کرے گا۔ تو صحابہ حضرت شیخ الہند پان سے افطار کرتے تھے، اور جس چیز سے چاہو افطار کر سکتے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر، صحابی حضرت عمر کے لڑکے ہیں، وہ کبھی روزہ افطار کرتے تھے، بیوی سے صحبت کرتے تھے، حدیثوں میں، جس سے چاہو روزہ کرو افطار کرو، باقی مستحبات کا ایسا التزام مت کرو جیسے واجبات کا کرتے ہو، اگر ایسا التزام کرو تو پھر وہ مستحب مکروہ ہو جاتا ہے۔ مستحبات پر مداومت تو جائز ہے، ہمیشہ آپ دائیں پیر میں جوتا پہلے پہنتے ہیں، ہمیشہ یہ مداومت جائز ہے،
لیکن اگر آپ اس کو ضروری سمجھیں تو پھر مکروہ. مستحبات پر مداومت مکروہ، یہ مسئلہ ہے. آپ کے یہاں اسی برطانیہ میں اتوار کے دن یاسین شریف کا ختم ہوتا تھا، علماء نے اس کو بدعت قرار دیا، اسے بند کیا. اب بند کیا تو ایسا بند ہو گیا کہ کسی دوسرے دن بھی کوئی دوسری صورت پڑھ کر کے بھی کوئی اصالہ ثواب کرتا ہے نہیں، مدوں کو بھول گئے. بند کر دیا تو ایسا بند کر دیا، یہ بھی غلط ہے. اور ہر اتوار کو ظہر کے بعد یاسین کا ختم ہوتا تھا پابندی کے ساتھ، وہ بھی غلط تھا. قاعدہ سمجھو، مستحبات پر مداومت جائز ہے، لیکن مستحبات کے اوپر التزام یعنی ان کو سر پہ لے لینا کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، یہ مکروہ ہو گیا. حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز کے بعد اگر امام دائیں طرف سے پھرنے کو لازم پکڑ لے، سر پہ چڑھا لے، یہ سمجھ لے کہ یہ تو کرنا ہی پڑے گا، تو یہ اس نے نماز میں شیطان کے لیے حصہ کر دیا. میں نے، ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف گھومتے ہوئے دیکھا ہے. اس حدیث سے علماء نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ ہر وہ کام جو مستحب ہے، دائیں طرف سے کام کرنا مستحب ہے. کوئی بھی اچھا کام کرو دائیں طرف سے کرو، تو دائیں طرف سے گھومو، یہ بھی مستحب ہے. دائیں جوتا پہنو، یہ بھی مستحب ہے. دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ بھی مستحب ہے. لیکن اس کا اتنا التزام کہ دائیں ہاتھ ہی سے کام کرنا پڑے گا، دائیں طرف ہی گھومنا ضروری ہے، تو اب وہ بدعت ہو گیا. اسی طرح سے دائیں کروٹ سونا سنت ہے، لیکن اگر کوئی دائیں کروٹ سونے کا اتنا انتظام کر لے کہ اس کو بائیں کروٹ پر نیند ہی نہ آئے، تو مستحبات پر ایسا التزام صحیح نہیں. تو اس بندے نے پوچھا کہ جنت میں جو چاہو گے ملے گا، وفیہا ما تشتہیہ الانفس، جو چاہو گے ملے گا، تو حقہ ملے گا؟ تو مولانا صاحب نے کہا ملے گا. اگر یہ گندی چیز پینے کو تیرا جی چاہے گا تو ملے گا. وفیہا ما تشتہیہ الانفس، ہے یہ گندی چیز ہے، لیکن گندی چیز ہے تو پھر پینا جائز کیسے ہے؟ جیسے دریان کھانا جائز ہے. گجراتی تو سمجھتے ہیں دریان، اور یہاں تو نہیں سمجھتے، کینیڈا میں سمجھتے ہیں. گجراتی دریان کا آئس کریم بناتے ہیں. وہ دریان ایک پپیتے جیسا پھل ہے. وہ پھل جس گھر میں ہے تو اس گھر میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ گھر میں داخل ہونا مشکل. اس کو دریان کہتے ہیں. وہ افریقہ نے رنگون میں، ادھر سے چائنا میں سے آتا تھا، کیونکہ گجراتی وہاں رنگون میں رہے ہیں تو وہاں کھایا ہے انہوں نے. میں نے یہ بات راندیر میں مولانا اشرف صاحب سے سنی تھی کہ دریان ایک پھل ہے اور اتنا بدبودار ہے. ہم تو مدرس سے پڑھاتے تھے، سمجھ بھی نہیں آیا. جب میں پہلی مرتبہ کناٹا گیا تو مولانا یوسف صاحب ایک وہاں ہمارے دوست ہیں، پہلے وہاں اشرف میں پڑھاتے تھے، اب وہاں ہیں. ان کا ایک داماد ہے، اس نے دعوت کی عشاء کے بعد، تو میں اس کی دعوت میں گیا تو اس کے گھر میں داخل ہوتے ہی ایسی بدبو آئی. میں نے کہا لا حول ولا قوت، میں کہاں آ گیا؟ میں تو باہر نکل گیا. میں نے کہا حنیف تو نے یہ کیا کر رکھا گھر میں؟ کہنے لگے آپ کے لیے آئس کریم بنائی ہے دریان کی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس نے میرے لیے دریان کی آئس کریم بنائی تھی، اس میں اتنی بدبو تھی کہ میں باہر نکل آیا اندر سے. تو بدبودار ہو کر کے بھی تو جائز ہے کھانا. تو اسی طریقے پر اگر بدبو ہے کہ گندی چیز تیرا کھانے کو جی چاہتا ہے، دریان کی آئس کریم کون کھائے گا؟ جو پاگل ہے وہ کھائے گا، سمجھدار تو کبھی بھی نہیں کھائے گا. تو کہا اگر یہ گندی چیز کھانے کو تیرا جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے حقہ بھی مہیا کریں گے، لیکن حقہ تازہ کرنے کے لیے، یہ اردو محاورہ ہے،
حقہ تازہ کرنا یعنی پچھلا پانی نکال دو اور اس کو ٹنکی کو دھو ڈالو، نیا تازہ پانی ڈالو، پھر اس کے اوپر ٹوٹی رکھ دو، حقہ تازہ ہو گیا. یعنی حقہ پھر اب اس کے اوپر آگ رکھو، اس کے اوپر اپلے کے رکھو، پھر اس پہ تمباکو رکھو، سب اوندا سیدھا کرو. تو اس نے کہا کہ اگر تیرا اس گندی چیز کو پینے کو جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے یہ حقہ پینے کے لیے تیرے لیے مہیا کریں گے، مگر اس کو تازہ کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، جنت میں آگ نہیں ہے. جاؤ جہنم میں بھر کر آؤ حقہ. جنت میں آگ نہیں ہے، آگ جہنم میں ہے، اور حقہ تازہ ہوتا نہیں ہے، وہاں جا کے بھرو. تو میرے بھائیوں، میں پتہ نہیں کیا بیان کرتا کرتا کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اصل جنت میں قرآن ہوگا. ہاں، جنت میں جب پہنچ کر ہر یقال لقارئ القرآن، لہذا میرے بھائیوں جو حافظ نہیں ہیں وہ مایوس نہ ہوں. ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہم جنت میں ترقی کیسے کریں گے؟ نہیں، قرآن سے انٹرسٹ پیدا کرو. اور میں روزانہ پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، 1-2 رکعت میں پڑھنے کو نہیں کہہ رہا، منزل فیل پڑھنے کو نہیں کہہ رہا. صحابہ جو منزل کرتے تھے فمی بے شوقین، وہ روزانہ پڑھو، 1 منزل روزانہ پڑھو. انشاءاللہ اب آپ قاری قرآن ہیں، اور جنت میں ہر قاری قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے. یہ تو قاری قرآن سے کہا جائے گا. اگر حافظ قرآن پڑھتا ہے تو حافظ سے بھی کہا جائے گا. لیکن اگر حافظ رمضان حافظ ہے تو پھر قرآن اس پر لعنت کرے گا کہ تو نے مجھے ضائع کر دیا. وعید بھی بڑی سخت ہے. بلکہ آخری درجہ تو یہ ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کوئی قرآن حفظ کر کے بھول جائے تو قیامت کے دن وہ اٹھے گا، اس کا آدھا بدن پر لقوہ پڑا ہوا ہوگا کہ تو نے قرآن ضائع کیا، ایسے تیرا بدن بھی ضائع ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن بھولنے کی وعید بھی سخت ہے. لیکن قرآن بھولنے کی وعید میرے استاد حضرت مفتی مہدی حسن صاحب قدس سرہ، جن کے پاس میں نے افتاء کا فتوے کا کام سیکھا ہے، وہ یہ فرماتے تھے. اور پھر وہ حوالہ مجھے شامی میں مل گیا کہ حافظ اگر قرآن بھول جائے، اتنا بھول جائے کہ دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتا، تو یہ وعید ہے. شامی میں اس کی صراحت ہے. اور دیکھ کر ناظرہ پڑھ سکتا ہے تو پھر یہ وعید نہیں ہے. تو بہرحال قرآن بھولنے پر وعید بھی بڑی سخت ہے، اور یاد رکھنے پر انعام بھی بہت بڑا ہے. تو میں حافظ صاحب کی بات کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جب حفظ کر لیتا ہے تو ماں باپ کو ایسا تاج ملتا ہے کہ اگر یہ سورج ہمارے کمرے میں آ جائے تو ہمارا کمرہ کتنا روشن ہو جائے. اتنا ایک ایک ہیرا اتنا روشن ہوگا، ایسا باپ کو بھی تاج ملے گا، ماں کو بھی تاج ملے گا. لوگ کہتے ہیں باپ کو تاج ملے گا، کیوں؟ ماں نے کیا گناہ کیا اس کو نہیں ملے گا؟ حدیث شریف میں تو ہے البس والداہ، اس کے دونوں جننے والے، ایک جنتی ہے ایک جنواتا ہے، دونوں جننے والوں کو تاج ملے گا. صرف باپ کو ملے گا، ماں کو نہیں ملے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ حدیث شریف کے خلاف ہے. دونوں کو، ماں باپ کو دونوں کو تاج ملے گا. پھر کوئی کہے گا کہ عورت نے اگر ایسا تاج پہن رکھا ہے کہ جس کا ایک ہیرا سورج کی طرح سے روشن ہے تو پھر تو عورت بے پردہ ہوئی. آج کل عورتیں ایسا برقع اوڑھ کر نکلتی ہیں، چمک دمک چمک دمک چمک دمک دمک، نہ جو نہ دیکھتا وہ بھی دیکھے. یہ ایسا برقع ہے، یہ برقع نہیں ہے، اس برقعے پہ دوسرا برقع اوڑھو. اگر آپ کے اوپر کا جو برقع ہے اس برقعے پر کوئی ایسا پھول بوٹا رنگ چمک ہے کہ جو نظر کو کھینچتی ہے
تو وہ برقع نہیں ہے، اس برقعے پر دوسرا سادہ برقع کپڑے کا اور اوڑھو. تو جنت میں جب عورت کو تاج ملے گا، سر پہ ایسا تاج، تو سب اس کو دیکھیں گے. تو بے پردگی ہوئی. جواب، وہاں ہر آدمی اپنی نعمتوں میں ایسا مشغول ہے کہ نہ اس کو کوئی نہ وہ کسی کو دیکھے گا نہ وہ کسی کو دیکھے گی. اپنی نعمتوں میں ہر ایک مشغول ہے. کیسے؟ جیسے میدان قیامت میں جب قبروں سے سب لوگ نکلیں گے تو مادرزاد ننگے ہوں گے. حدیث ہے. جب یہ حدیث حضور نے بیان فرمائی تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب سبھی ننگے قبروں سے نکلیں گے تو میدان قیامت میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے ننگا پہ کو، جیسے دنیا میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہوگی کہ کوئی کسی کو دیکھے. ہوش جب قبروں سے نکلیں گے تو ہوش ہی نہیں ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ایسے میں ایسے مشغول ہوں گے کہ نہ اپنے ننگاوے کو دیکھیں گے نہ دوسرے کے ننگاوے کو دیکھیں گے. پھر اس کے بعد میں کپڑے پہنائے جائیں گے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ سب کو کپڑے پہنائے جائیں گے. تو میں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے یہ ننگے ہونے کی حالت میں صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ کوئی کسی کو دیکھ نہیں رہا. اسی طرح جنت میں نعمتوں میں ہر آدمی اتنا شرشار ہے کہ کسی کو دوسرے کی دیکھنے کی فرصت ہی نہیں کہ دوسرے نے کیسا تاج پہن رہا ہے. مجھے جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ تو اتنی شاندار ہیں کہ مجھے دوسرے کا تاج دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماں باپ کو ایسا تاج ملا تو یہ حافظ جس نے قرآن کریم حفظ کیا، قرآن کریم حفظ کر کے اس کو اتنا عربی پڑھی کہ قرآن کریم کو سمجھنے لگا، پھر وہ زندگی بھر قرآن احکام پر عمل کرتا رہا. اس حافظ کو کیسا کچھ انعام ملے گا، اس کو کوئی سمجھ سکتے ہو تم؟ اس حدیث میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ڈنڈے کھائے بچے نے، تاج پہنا ابا نے. بھئی ابا کا کیا عمل ہے جو اسے تاج ملا؟ ڈنڈے کھائے اس نے. اگر یہ ڈنڈے کھا کر کے حافظ بنا ہے اور اس کا انعام و اکرام ہو تو رسپیکٹ ہو تو بات ٹھیک ہے، لیکن اس کے ابا میں نے کیا کیا ہے؟ ان کو کیوں یہ تاج ملا ہے؟ اس کو مجھے سمجھانا ہے کہ یہ قرآن پورا حفظ کیا، پھر حفظ کر کے اس نے قرآن کریم اتنی عربی پڑھی کہ قرآن کریم سمجھنے لگا. قرآن کریم سمجھ کر کے قرآن کے احکام پر زندگی پر عمل کرنے لگا. ایسا بچہ تیار ہوگا ماں باپ کی محنت سے. اگر ماں باپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ بچہ حفظ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا. باپ کی داڑھی نہیں ہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر حافظ ہو کر کے بھی داڑھی نہیں رکھے گا. گھر میں ماں بد اخلاق ہے تو وہی گالیاں بچہ بھی سیکھے گا، حافظ ہو کر بھی وہی گالیاں بکے گا. اس لیے یہ جو بچہ کا ذہن بنا ہے کہ بڑا ہوا، دینی ذہن بنا، نماز روزہ کرنے لگا، عربی پڑھنے لگا، عربی اتنی سیکھی کہ قرآن سمجھنے لگا، قرآن سمجھ کر کے پھر زندگی بھر اس احکام قرآن کے احکام پر عمل کرنے لگا. یہ محنت ماں باپ کی ہے. آج کل تو ہمارے یہاں انڈیا میں زور شور سے حکومت ایک مسئلہ چلاتی ہے، بچوں کو کام میں مت لگاؤ، بچوں کو کچھ بناؤ. تو ماں باپ کچھ بچوں کو بنائیں گے، اور اگر بچپن سے ہی کھیت میں لگا دیا، دکان میں لگا دیا، روزگار کے لیے لگا دیا تو بچہ کیا بنے گا؟ تو بچے کو بناتے ہیں ماں باپ بناتے ہیں. تو آج یہ حافظ، قاری، عالم
بڑا نیک بندہ، پابندی سے احکام شریعت پر عمل کرنے والا، یہ سب خوبیاں اگر اس میں آئی ہیں تو اس کے ماں باپ میں سے آئیں گے. اس کے صلے میں ان کو تاج ملے گا. اس نے جو قرآن یاد کیا ہے اور ڈنڈے کھائے ہیں، اس کے صلے میں نہیں. ماں باپ نے اس کا وقت فارغ کیا اور اس نے وقت فارغ ہو کر کے قرآن یاد کیا اور پھر اس کو اتنا وقت فارغ کیا کہ وہ قرآن پر عمل کرنے لگا، زندگی پر ایسی تربیت کی. اس وقت فارغ کرنے کی اور تربیت کا یہ صلہ ہے کہ ان کو تاج ملا. پھر حضور نے فرمایا کہ فَكَيْفَ بِمَنْ عَمِلَ، جب ماں باپ کو ایسا تاج ملے گا تو تم سوچو اس بچے کو جس نے زندگی بھر قرآن احکام پر عمل کیا ہے کیسا کچھ ملے گا انعام. یہ پوری حدیث شریف ہے. لوگ حدیث شریف کو ادھوری بیان کرتے ہیں. اپنے بچے کو حافظ بناؤ، تاج ایسا ریزرو. ارے تاج ایسا ریزرو مفت ریزرو نہیں ہوتا. بچے کی ایسی تربیت بھی کرو، پہلے اپنے آپ کو شکنجے میں کسو تو بچہ نماز پڑھے گا وقت پر اٹھ کر کے. تم پہلے اٹھو پھر بچے کو آواز دو تو اٹھے گا. اور اگر تم تو پڑے رہو اور چاہو کہ بچہ مدرسے میں پڑھتا ہے اس لیے فجر کی نماز پڑھنے چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے دنیا میں. مدرسے کی بورڈنگ میں داخل کر دو الگ بات ہے، باقی گھر میں رہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں میں بزرگ بات کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں 3 لفظ سمجھنے کے ہیں. نزلنا ہم نے اتارا، الذکر قرآن نہیں کہا، الذکر کا ہم نے الذکر اتارا. اور کہا انا لہو لحافظون. حافظون حافظ کی جمع ہے، پلورل ہے. ہم حافظون ہیں، ایک حافظ نہیں ہے، ہم بہت سارے حافظ ہیں. ان 3 لفظوں کو سمجھنا ہے. پہلا لفظ یہ ہے انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے قرآن کریم اتارا ہے. ذکر سے مراد قرآن کریم ہے. ہم نے قرآن کریم اتارا ہے. معلوم ہوا کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. جو اللہ کا کلام لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا، پھر وہاں سے بیت معمور میں آیا، وہاں سے حضور پر آیا، وہاں سے کاتبین وحی کے پاس آیا، وہاں سے صحابہ کے پاس آیا. جبھی تو اتارا ہم نے. لفظ اتارا ہم نے، نہ ہم ہی نے قرآن اتارا ہے. یہاں سے یہ مسئلہ سمجھ لو کہ اللہ کی جتنی کتابیں آئی ہیں وہ سب اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ کا کلام نہیں تھا. اور کتاب کے معنی عربی میں لیٹر کے ہیں، خط. تو تمام کتابیں اللہ کے یہاں سے آئی. مضمون آیا، مضمون کو الفاظ کا جامع پہنایا جبرائیل نے یا پیغمبر نے. جیسے قرآن کریم تو اللہ کا کلام آیا، مگر حدیث اللہ کا کلام نہیں، اللہ کی وحی ہیں. حدیث وحی ہیں، مگر مضمون آیا، اس کو مضمون کو تعبیر کیا حضرت جبرائیل نے، یا اس مضمون کو حضور کے دل پر اتارا حضرت جبرائیل نے، پھر حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر کیا اپنے الفاظ میں. تو جیسے حدیث اللہ کا کلام نہیں ہے، وہ حضور کا کلام ہے یا جبرائیل کا کلام ہے، اور قرآن کریم اللہ کا کلام ہے. پہلی تمام کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں، کلام نہیں تھا. دیکھو میرے بھائیو، اسی لیے حدیثوں میں جو چاہے گڑبڑ کر دے، حدیثیں گڑ کر کے حدیثوں میں داخل کر دیتے ہیں. قرآن میں ایک کلمہ داخل نہیں کر سکتا کوئی. لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ نے جو فرما دیا، اس کا ایک لفظ کوئی ادھر سے ادھر نہیں کر سکتا. اور حدیثوں میں جو چاہے کر لو. جتنی حدیثیں صحیح ہیں اس سے 10 گنا حدیثیں زائد گھڑ کے لوگوں نے بڑھا دی. اللہ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. لا مبدل لکلمات اللہ. اور غیر اللہ کا کلام ہے، جو چاہے سو گھسا دو. گزشتہ کتابیں کہتے ہیں 103 کتابیں پہلے نازل ہوئی. یہ 103 کتابیں جو تھی اللہ کا کلام نہیں تھی.
جبرائیل کا کلام تھا یا پیغمبر کا کلام تھا، وہ لکھ لیا جاتا تھا، وہ اللہ کی کتابیں تھی، کلام نہیں۔ پورے قرآن کریم میں مولویوں سمجھو، پورے قرآن کریم میں کہیں گزشتہ کتابوں کو کلام اللہ نہیں کہا ہے، سب جگہ کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب۔ اور اللہ کی کتاب تو لیٹر تو دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں۔ ایک صاحب پڑھے لکھے تھے مگر رائٹنگ خط بہت گندا تھا، تو پرانے زمانے میں ہر آدمی تو کتاب خط نہیں لکھتا تھا اور موبائل تھے نہیں، تو ہر آدمی خط ہی لکھتا تھا۔ تو ایک آدمی ان پڑھے لکھے صاحب کے پاس میں گیا کہ میرے ابا کو مجھے خط لکھنا ہے، آپ لکھ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا بھیا میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ اسے کہا خط لکھ دیجیے، وہ کہنے لگے میری ٹانگیں دکھ رہی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ خط لکھنے سے ٹانگوں کا کیا تعلق ہے، خط تو ہاتھ سے لکھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھیا بات یہ ہے کہ میں اتنا خراب لکھتا ہوں کہ جب خط تیرے ابا کو پہنچے گا تو پڑھنے کے لیے مجھے بلائیں گے، میں ہی اس کو پڑھ سکوں گا، دوسرا کوئی پڑھ نہیں سکے گا، اور میری ٹانگوں میں درد ہے، میں کہاں سے جاؤں گا وہاں۔ تو خط دوسرے سے بھی لکھوا سکتے ہیں، اور کلام کلام ہے۔ دیکھو ٹیپ ریکارڈ رکھا ہے، میں بول رہا، میرا بولا ہوا اس میں کیچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کا کلام لوہے محفوظ میں ریکارڈ ہوا، پھر وہاں سے یہاں آیا۔ اور اس لیے پچھلی کتابوں کو باقی نہیں رہنا تھا، ان کو بگڑ جانا تھا، کیونکہ وہ کتابیں معین وقت کے لیے آئی تھی، وقت بدلنے کے بعد میں احکام بدلنے والے تھے، تو کتاب ہی بگڑ جائیں گی، تو پھر نئی کتاب آئے گی۔ اور قرآن کریم ایسے وقت میں آیا کہ اب احکام پختہ ہو گئے، اور احکام پختہ صرف پختہ ہی نہیں ہوئے، زمانے کی عقل ٹھہر گئی۔ دیکھو میرے بھائیوں، 15 سال تک عقل سلولی بڑھتی جاتی ہے، پھر 15 سال پر بالغ ہونے پر عقل ٹھہر جاتی ہے۔ اب اس میں اسٹرانگ تو ہوگی لیکن عقل اتنی ہی رہے گی، ایک پاؤ چاہیے تو پاؤ کی پاؤ رہے گی، اسٹرانگ ہوگی۔ تو 15 سال پر عقل کامل ہوگی۔ اب اگر وہ 90 سال تک زندہ رہے گا اور اس یونیورسٹی میں پڑھا اور یہاں پڑھا وہاں پڑھا اور بڑا بیرسٹر بن گیا اور بڑا عقل مند بن گیا، تو وہ عقل تو پاؤ بھر رہی ہے، وہ اسٹرانگ ہو رہی ہے۔ تو جب عقل ایک تولا ماشا ہے، پیدا ہوا بچہ کوئی حکم نہیں، پھر وہ ذرا اور بڑا 2 سال تک 2.5 سال تک 3 سال تک کوئی حکم نہیں، پھر 7 سال کا ہو گیا کہ آپ نماز سکھاؤ، 10 سال ہو گیا کہ سختی کر کے نماز پڑھاؤ۔ ابھی عقل کامل نہیں ہوئی، اب نماز فرض نہیں ہوئی، بالغ ہوا اور نماز فرض، اس پر چاہے ایک چھٹانگ عقل آ گئی ہو، 2 چھٹانگ، جتنی بھی عقل مند ہوتے وقت ضروری ہے وہ اتنی عقل آ جاتی ہے تو احکام آ جاتے ہیں۔ پھر وہ عقل مند پھر پڑھتا لکھتا ہے، اور پڑھتا لکھ کر کے اس کی عقل اسٹرانگ ہوتی ہے، مقدار نہیں بڑھتی، مقدار تو عقل کی اتنی ہی رہتی ہے، اسٹرانگ ہوتی، قوی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد احکام تھوڑے بہت بدلتے ہیں، باقی جو اصل حکم ہے تو اسی طرح رہتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر میرے بھائیوں سمجھو کہ پچھلی جو کتابیں تھیں وہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب 7 سال کا تھا تو نماز پڑھنے کا طریقہ سکھلایا تھا، پھر 10 سال کا ہوا تو نماز پڑھنے پر سختی کی، اور قرآن کریم جب عقل پختہ ہو گئی اب قرآن کریم آیا ہے، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو قرآن کریم عقل کی پختگی پر آیا ہے۔ دوسرا، پہلے کتابوں میں جب عقل تھوڑی ہوتی ہے تو جزیات بیان کیے جاتے ہیں، کلیات نہیں بیان کیے جاتے۔ بائبل کھولو
تو آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک ہر دادا کا نام ہوگا اور اس کا سن پیدائش ہوگا اور وہ کتنے ہزار سال زندہ رہا، وہ سب ڈیٹیل ہوگی. لیکن جب بات پختہ ہو جائے تو پھر اس طرح سے جزیات نہیں بیان کریں گے. جزیات بیان کریں گے تو ابھی کلیات ہوں گے. حدیث شریف میں فرمایا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتے، حالانکہ پھوپھی اور بھتیجی کو بھی نکاح نہیں کر سکتے، خالہ اور بھانجی کو بھی نکاح جمع میں نہیں کر سکتے. مگر قرآن نے کہا کہ 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں کر سکتے، اس میں سب کچھ آ گیا. تو جزیات سے اصول سمجھنا یہ آ گیا. اس لیے جب زمانہ ترقی کرتا کرتا یہاں تک پہنچا کہ وہ جزیات سے اصول سمجھ سکتا ہے تو پھر قرآن کریم نازل ہوا اور اس میں سب اصولی باتیں آئی. اب لوگ ان اصولی باتوں کے سمجھیں گے، پھر قیامت تک ان اصول میں سے فروع نکلتے چلے جائیں گے، اجتہاد ہوتا چلا جائے گا. پہلے صرف جزیات ہی آتے تھے، اصول نہیں آتے تھے، اور جزیات میں سے بھی اصول نہیں نکلتے تھے. تو اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت کے جو اللہ کی کتابیں تھی وہ اس کی نوعیت اور تھی. قرآن عقلیں کمال کو پہنچ گئی، اس کے بعد قرآن کریم آیا ہے. اب اس میں کوئی تبدیلی کی ضرورت نہیں. تو پہلے اللہ کی کتابیں آتی رہی، اب اللہ کا کلام آیا. وہ دلیل انا نحن نزلنا، بے شک ہم ہی نے اتارا ہے. اس کا مطلب کہ یہ قرآن لوح محفوظ میں کوئی چیز تھی، وہ جو لوح محفوظ میں کوئی چیز تھی وہ اللہ نے نیچے اتاری ہے. دوسری کسی کتاب کے بارے میں نزلنا نہیں آیا، اور کسی کتاب کے بارے میں اللہ کا کلام بھی نہیں آیا. ہر جگہ کتاب اللہ کتاب اللہ. ایک جگہ سورہ بقرہ میں یسمعون کلام اللہ آیا ہے، تو اس کلام اللہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے کر آئے اور قوم نے نہیں مانا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں، یہ تمہاری رائٹنگ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آؤ منتخب کرو سرداروں کو، میں ان کو طور پر لے جاؤں اور اللہ میں سے کہلوا دوں کہ میں نے دی یہ تورات. تو موسیٰ علیہ السلام 70 سرداروں کو منتخب کر کے لے گئے، وہاں کلام سنا انہوں نے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا سن لیا، کہنے کہ آواز تو آئی مگر کون بولا پتا نہیں. کتے کی دم ٹیڑھی، اگر کتے کی دم نلکی میں 100 سال رکھو، 100 سال کے بعد نکالو تو یوں نکلے گی. تو انہوں نے کہا کہ آواز تو آئی میں کون بولا ہم نے نہیں دیکھا. پھر لمبی بات ہے، پھر کڑاکا گرا، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب مر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر زندہ ہوئے. یہ لمبی بات ہے. بہرحال یہاں انہوں نے اللہ کا کلام سنا تھا کہ ہم نے کلام تو سنا کہ کسی نے کہا کہ یہ کتاب موسیٰ کو میں نے دی، مگر کون بولا، وہ ہمارے سامنے آ کر بولے تو ہم یقین کریں کہ اللہ نے فرمایا. اس گستاخی پر کڑاکا گرا، لرزہ آیا اور سارے مر کر کے کھپ گئے. پھر اللہ نے دعا کی تو دونوں پیدا ہوئے. بہرحال صرف ایک جگہ، الحمدللہ رب العالمین، صرف ایک جگہ تورات کے یسمعون کلام اللہ آیا ہے. وہ کلام اللہ تورات نہیں ہے، وہ طور پر کلام سنا تھا وہ مراد ہے. باقی پورے قرآن میں کہیں بھی سب جگہ پر اللہ کی کتابیں، اللہ کی کتابیں، اہل کتاب اہل کتاب اہل کتاب، یہی کہا ہے. صرف قرآن کو کلام اللہ کہا. یہ اللہ کا کلام ہے، اور اوپر سے اللہ کا کلام پہلے لوح محفوظ میں ریکارڈ ہوا، وہاں سے اترا بیت معمور پر، وہاں سے اترا زمین پر. انا نحن نزلنا. پھر آگے قرآن لفظ نہیں کہا، آگے لفظ کہا نحن نزلنا، انا نحن نزلنا الذکر. اب ذکر کو یوں سمجھو کہ دین، وہ کتاب جو دینی احکام پر مشتمل ہے. اسی لیے اہل کتاب کی جو کتابیں ہیں تورات اور انجیل، اس کو بھی قرآن میں
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہمیشہ نبی انسان آئے ہیں. مشرکین نہیں جانتے تھے. مشرکین کے نزدیک تو انسان کا نبی ہونا ناممکن تھا. تو ان مشرکین سے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ جو یہود و نصارہ ہیں جن کے پاس دینی کتابیں ہیں، جاؤ ان سے پوچھو کہ ہمیشہ نبی کون آیا ہے. نبی ہمیشہ انسان آیا ہے. تو قرآن تورات و انجیل کو بھی ذکر کہا ہے. بس یہاں ذکر استعمال کیا تاکہ الذکر سے تورات و انجیل کا محفوظ ہونا مراد نہیں ہے، الذکر سے حدیث کا محفوظ ہونا مراد ہے. حدیث بھی الذکر ہے. یہ جتنی حدیثیں ہیں جس میں لوگوں نے گڑبڑ کی ہے، محدثین کرام نے تمام غلط حدیثوں کو ایسا الگ کر دیا ہے جیسے گھندے ہوئے آٹے میں سے بال کھینچ کر الگ کر دیا جاتا ہے. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار میں ایک آدمی لایا گیا پکڑ کر کے. وہ حدیث گڑھنے کا کاروبار کرتا تھا، گڑھ کر کے حدیث امت میں چلاتا تھا. تو ثابت ہو گیا کہ یہ حدیث گھڑتا ہے. تو ہارون رشید نے حکم دیا کہ تہہ تیغ کرو، تلوار گردن پہ چلاؤ، قتل کرو. وہ لے کر جلا چلے. تو اس نے بادشاہ سے کہا ایک بات عرض کرنی، میں 10,000 حدیثیں گھڑ کر مسلمانوں میں رائج کر چکا ہوں. اب آپ مجھے قتل کریں گے تو وہ میری گھڑی ہوئی حدیثیں کون سی ہیں یہ کون بتائے گا؟ یعنی کم وقت کو کہنا یہ ہے کہ مجھے زندہ رکھو تاکہ میں بتاؤں کہ یہ بھی میں نے گھڑی ہے، یہ بھی میں نے گھڑی ہے، یہ بھی میں نے گھڑی ہے، اور یہ بھی بات گھڑی ہوئی ہے. صحیح حدیثوں کو کہہ دے گا کہ یہ بھی میں نے گھڑی ہے، یہ بھی میں نے گھڑی ہے، یہ بھی میں نے گھڑی ہے. تو یہ بات بھی تو اس نے گھڑی. ہارون رشید بڑا سمجھدار تھا. کبھی کبھی بیوقوف بن جاتا تھا، اس میں کوئی حرج نہیں. بڑے بہترین گھوڑا بھی ٹھوکر کھاتا ہے. ہارون رشید کا جلوس جا رہا تھا. ایک بڈھا 90 سال کا باغ میں ایسے درخت لگا رہا تھا جس درخت پر پھل آئے گا 90 سال کے بعد. تو بادشاہ وہاں سے جلوس گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایسا درخت لگا رہا. بادشاہ نے کہا اس کو بلا کے لاؤ. بلا کے لایا. بڑے بھیا کتنی عمر ہے؟ کہ 90 سال ہے. کیا لگا رہے ہو؟ کہ بھینس کا انڈا لگا رہا ہوں. اس پر پھل کتنے دنوں میں آئے گا؟ کہ 90 سال کے بعد آئے گا. کہ تم 90 سال تک زندہ رہو گے پھل کھانے کے لیے؟ تو اس نے کہا ہم سنتے تھے کہ ہارون رشید بڑا سمجھدار ہے، آج تو معلوم بڑا مہا بے وقوف ہے. تو ہارون رشید نے کہا اس میں بے وقوفی کی بات کیا ہے؟ اس نے کہا بے وقوفی کی بات ہے کہ یہ بڑے بڑے درخت کھڑے ہیں، یہ میرے پر دادا نے لگائے ہیں جن کے پھل میں کھا رہا ہوں. تو میں یہ درخت لگا رہا ہوں، میرے پر پوتے کھائیں گے. میں لگاؤں گا جبھی تو میرے پر پوتے کھائیں گے. یہ درخت جن کے میں پھل کھا رہا ہوں یہ میرے پر دادا کے لگایا ہوا ہے. اچھا تشکیل سنڈے ہے. بات رہ گئی. یہ مولانا حافظ فرما رہے کہ آج تشکیل کرنی ہے. دیکھو یہ بھی مکروہ ہو جاتا ہے جب آپ یہ طے کر دیں کہ ہر اتوار کو بیان کے بعد تشکیل ضرور ہوگی. یہ مستحب کو لازم کرنا یہ بھی بدعت بناتا ہے. آج تو ہم نے یہ حافظ کو قرآن ختم کروایا ہے، لہذا اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پکا حافظ بنائے، داڑھی اس کی ہمیشہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے گھرانے کو مجھے نہیں معلوم کہ اس کا گھرانہ کون ہے. استاد صاحب کو لائے ہیں، اس کے باپ کو لاتے کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو میں سمجھتا کہ گھر کیسا ہے. اب استاد صاحب تو اچھے ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس کے گھرانے کو بھی بہترین بنایا ہے. اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. آج تشکیل نہیں ہوگی، اس کے بجائے دعا ہوگی. اور یہ ایک مسئلہ یاد رکھو، کسی بھی چیز کو ایسا لازم کر لینا کہ یہ تو اس وقت کرنا ہی پڑے گا، اس سے وہ مکروہ تحریم میں ہو جاتا ہے. تبلیغ والوں نے اپنے بیان کے بعد کچھ بھی ہو جائے تشکیل ہونی ضروری ہے.
ایسی شریعت کو مت بگاڑو، اس طرح سے شریعت میں اضافے مت کرو، شریعت سادہ سی ہے اسی طرح سے رہنے دو۔ درود شریف پڑھو، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی وسلم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم يا حي يا قيوم تب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے میرے مولا ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہماری حسنات میں برکت پیدا فرما۔ یا اللہ تیرا ایک بندہ، اس نے تیرا کلام پاک حفظ کیا ہے، میرے مولا اس کے حفظ کو پختہ فرما، اس کو ہمیشہ قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کریم کے احکام کے مطابق اس کا اور اس کی فیملی کے عمل بنا۔ یا اللہ ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن یاد کرانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے بچوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ان کو اتنا پڑھا کہ وہ قرآن کریم کو سمجھیں، اور یا اللہ ہم گھروں میں ان کی ایسی تربیت کریں کہ میرے مولا وہ تیرے قرآن کے احکام پر عمل کرے۔ میرے مولا ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم جو قرآن کریم بھول گئے ہیں میرے مولا ہمیں یاد کرا دے۔ یا اللہ جو قرآن کریم ہم میں غلطیاں ہوتی ہیں اس کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس بچے کو جزائے خیر عطا فرما، اس کے اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما، اس کے ادارے کو جزائے خیر عطا فرما۔ اور اے میرے مولا ہم کو دین کے کاموں کے لیے، دین کے لیے نکلنے کے لیے، دین کے کاموں کے لیے، دوسروں کو بلانے کے لیے، دین دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس ماہ مبارک میں جماعت کے کام میں نکلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تاکہ ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کر سکیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔